رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کر کے رکھو تم کافروں کے لیے جتنی بھی قوت تم تیار کر سکتے ہو۔ آج ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، تو دین تو کہتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کافر تمہیں دیکھیں تو انہیں پتہ لگے کہ اس مومن کو ہم پہ غصہ بڑا ہے، یعنی وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں کہ انہیں کوئی بہت زیادہ ورم اور غصہ اور غضب ہے، بچ کے رہیں، ان سے کے قریب نہ ہوں۔ یہ پالیسی رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں عطا کر رہا ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ جب کوئی ذمی امت مسلمہ کے ملک میں رہ رہا ہے تو ذمی کے حقوق ہیں، مگر ذمی کے حقوق میں یہ ہے اس پر ظلم نہ کرو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اسے ذلیل بھی نہ کرو۔ ذلیل اور ظلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب فتح کیا بیت المقدس کو اور مختلف علاقے جو کرسچن کے تھے ان کو، تو آپ نے تقریباً 36 کے قریب شرائط رکھی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کلمہ تو اسلام کا نہیں پڑھا تھا، مگر انہوں نے کہا ہم تمہارا حکومت مانیں گے، ہمیں رہنے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جب چلو گے رستے پہ تو گلی کے درمیان میں نہیں چل سکتے، تمہیں گلی کے ایک کونے پہ تنگ جگہ سے گزرنا پڑے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم گلی میں چل رہے ہو اور اسی گلی میں کوئی کافر بھی ہے فَتَّرُّوهُ إِلَىٰ أَدْيَقِهِ، اسے کندھا مار کے اس کو تنگ جگہ کی طرف کرو۔ اس کا حق نہیں مسلمانوں کے شہر میں گلیوں کے سنٹر میں چلے، کیونکہ یہ عزت تب ملے گی جب کلمہ اسلام پڑھے گا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ دوسری طرف فرمایا جو ذمی ہے اس کا مال، اس کی جان، اس کے لحاظ سے کوئی اس پہ ظلم نہ کرے۔ پر جس نے ظلم کیا، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن وہ ذمی کی وکیل بن جاؤں گا، میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا کہ اس کا حق کیوں مارا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس طرح عملاً کیا تو کسی نے کہا کہ ذمی تھا، درمیان میں چل لیتا تو کیا حرج تھا؟ تو کہنے لگے رب نے ہمیں ان پر ظلم کرنے سے روکا ہے، مگر انہیں ذلیل کرنے سے نہیں روکا، ذلیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ حکم اس لیے ہے کہ اگر اسلامی سلطنت میں کافروں کو یوں ہی عزت دی جائے جیسے مسلمانوں کی ہے تو پھر ان کے دل میں کلمہ پڑھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا، پھر تو ان کا کفر پکا ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم کافر ہیں پھر بھی ہماری کرسی برابر میں ہے، ہم کافر ہیں پھر بھی ہماری اتنی عزت ہے۔ اسلام کہتا ہے انہیں ذلیل کرو تاکہ انہیں یہ خیال آئے کہ عزت اسے ملے گی جو دین اسلام کو قبول کرے گا۔ آج بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ جو بلاد اسلامیہ ہیں کافر ملکوں میں تو ویسے ہی وہ مسلط ہے مسلمانوں پر، اور جو مسلمانوں کے ملک ہیں سر فہرست جو کلمے کی بیس پہ بنا ہے پاکستان، تو یہاں پر یعنی وہ جو بظاہر ان کو اقلیات کہا جاتا ہے حقوق کے نام پر، انہیں وہ کچھ دیا گیا، وہ فیسلٹیز قادیانیوں کو اور یہود و نصارہ کو کہ جس کی بنیاد پر یعنی آج مسلمان پاکستان کے اندر مظلوم ہیں اور جو اقلیات ہیں ان کو نواب بنا کر مسلمانوں پہ مسلط کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مفتوحہ علاقے میں کچھ گھروں کا جائزہ لیا تو جو کرسچن تھے ان کے گھروں میں بچوں کا آپ نے امتحان لیا، بچوں سے پوچھا توحید رسالت کے لحاظ سے، تو بچے بھی وہی بول رہے تھے جو بڑے بول رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے ان سارے بڑوں کا ذمہ کینسل کر دیا، کہا ہم تمہیں اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے کیا خلاف ورزی کی ہے؟ آپ نے فرمایا خلاف ورزی یہ کی ہے کہ تمہارے ساتھ طے تھا کہ تم اپنا دین کسی کو پڑھا نہیں سکتے، تو اگر تم نہیں پڑھاتے تو یہ تمہارے بچے تمہاری والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پتا چلا تم اسلامی سلطنت کے اندر اپنے گھروں میں اپنے کافرانہ عقیدے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو، تم نے ہم سے فراڈ کیا، تم نے ہم سے دھوکہ کیا،
تمہارے بچوں کو تو اسلام کی باتیں آنی چاہیے تھی، لہذا ذمہ کینسل ہو گیا، ان کو نکالا گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بالخصوص کرسچن پروفیسر بلا کر لیکچر دلوائے جاتے ہیں، اور یہ فرق ختم کیا جا رہا ہے اسلام اور غیر اسلام کا۔ اور یہاں تک بات آن پہنچی ہے کہ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکالنا، اسلامی ہیروز کے تذکرے نکالنا، اور پھر یہ کہ اسلامی سچا دین ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ سارے دین ہی سچے ہیں، تم جب بچوں کو پکوا دیتے ہو کہ صرف اسلام سچا دین ہے تو یہیں سے وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، وہ اور کسی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا تم پرائمری ہو، مڈل ہو، ہائی ہو، وہ کالج، جو کچھ ہو، ہر نصاب میں یہ رکھو کہ ہر مذہب سچا ہے، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، تاکہ سب مل جل کے رہیں۔ تو میرے بھائیو، امریکہ تب خوش ہے کہ جب کہیں ہر مذہب سچا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام سچا ہے، صرف وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ رب فرماتا ہے میں نے پسند کیا تمہارے لیے، اے قیامت تک کے مسلمانوں، لکم میں ہم 15ویں صدی والے بھی ہیں۔ رب فرماتا ہے قرآن میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ اب ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور کیان صہیون وہ اسرائیل ہے، اور اس کے ساتھ اٹلی، فرانس، جرمنی، یہ سارے اسلام دشمن مل کر اور اپنے ایجنٹ انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں اسلامی ملکوں کے اندر، اور ٹکراؤ قرآن سے ہو رہا ہے۔ آج یہ فیصلہ تو یہ ہمارے سادہ سادہ بزرگ، ان سے پوچھو کہ کس کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف اسلام دین برحق ہے، امریکہ کہتا ہے، یورپی یونین کہتی ہے کہ سب دین برحق ہے، قادیانی بھی سچے ہیں معاذ اللہ، یہودی بھی سچے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ آج جو فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ میری گواہی بھی لکھیں اور تمہاری گواہی بھی لکھیں کہ صرف اسلام ہی دین برحق ہے۔ دین برحق کیا ہے؟ دین برحق کیا ہے؟ دین برحق کیا ہے؟ اسلام، اور اس اسلام کے لیے ہمیں حکم ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس کو ہر دین پہ غالب کرنا ہے، ہر دین پر غالب کرنا ہے۔ تو جن پر غالب کرنا ہو ان سے جفیاں نہیں ڈاری جاتی، کیونکہ اگر وہ مان گئے تو پھر تو ڈبل ایمان ان کا، اہل کتاب کا، اور اگر نہیں مانتے تو ہمیں حکم ہے کہ انہیں منواؤ، نہیں مانتے تو انہیں ڈنڈے کے نیچے رکھو۔ یہ نہیں کہ اپنے دین کو مغلوب کر لیں۔ اسلام میں صرف اسلام کو قبول کرنا ہی فرض نہیں، اسلام کو غالب کرنا بھی فرض ہے، اور یہ فرض صحابہ نے تو اس وقت بھی نبھایا جب ان کے گھروں میں کوئی بھڑولا گندم کا بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا، ان کو صرف ہفتے میں 2-4 کھجوریں کھانے کو ملتی تھیں، ان کے پاس سوٹ 2 بھی نہیں ہوتے تھے، 6 مہینے ایک دھوتی باندھ کے قمیص اور چادر کے بغیر گزارا کرتے تھے، مگر دین اسلام کے لیے نکل کے جا کے روم کی سلطنت کا تخت الٹا کر دیتے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہتے تھے رب پہلے ہمیں کھانے کے لیے تو کافی دے دے، پیچھے بچے کیا کھائیں گے، رب پہلے پہننے کے لیے ہمیں جوتے تو دے دے۔ صحابہ، وہ جنگ کا نام ہی پڑ گیا کہ صحابہ کے پاس جو جوتے تھے سب ٹوٹ گئے پتھروں میں، اور پھر پاؤں سارے اتنے زخمی ہوئے کہ صحابہ کانٹوں کے ساتھ اپنے پاؤں کی سلائی کرتے رہے، لیکن پھر بھی ہائے ہائے کر کے پیچھے نہیں ہٹے، کفر کی کمر توڑ کے واپس آئے ہیں۔